علی محمد خان صاحب، پہلا سوال آپ سے ہے سر، آپ کا لیڈر کون ہے آج کل؟ لون ہے لیڈر سر آپ کا قائد کون ہے آپ کا؟ لیڈر کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے عمران خان صاحب لیڈر ہیں اور تو کوئی لیڈر نہیں ہے. لیکن سر وہ تو اس وقت جیل میں ہیں، تو فیصلے کس کے چل رہے ہیں؟ گور خان کے، علی ظفر کے، لطیف کھوسہ کے، یا مروت صاحب کے؟ کس کے فیصلے چل رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، فیصلے عمران خان صاحب کی ہیں اور سٹنگ چیئرمین جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں نہایت مناسب جنٹل مین آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہی خان صاحب سے مل کے وہاں سے جو بھی ان کے فیصلے ہوتے ہیں کور کمیٹی کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک پالیسی بنتی ہے. باقی ہمارے بہت سے دوست جا کے ملتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آفیشیل پالیسی وہی ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کو کور کمیٹی اس کی توثیق کرتی ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، اور ایسے موقع پہ جب لیڈر یا قائد جیل میں ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس کو قائد کی نالج میں نہیں ہوتا ہے اور وہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے. میں آتا ہوں بہت اہم سوال کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ لیکن ایک میں تو قائد بھی انوالو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے IMF کو خط لکھا ہے اور وہ خط مناسب نہیں ہے جو انہوں نے لکھا. دوسرا، IMF کی بلڈنگ کے سامنے جو وہاں لوگ جمع ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اس وقت IMF سے بڑا اہم معاہدہ کرنا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے پر یہ ایک طریقے سے یہ احتجاج ملک کے خلاف ایک نقصان دہ عمل ہے. اور ظاہر ہے جب باہر آدمی کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ایجنٹ شامل ہو جاتے ہیں، انڈین ایجنٹ شامل ہو جاتے ہیں. باہر تو آرام سے ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ جی ایس پلس پی پلس کو جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے. تو سر یہ سارے عمل کیا عمران خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ پروپیگنڈا ہے تحریک انصاف کے خلاف. تینوں کا میں فردن جواب دیتا ہوں. جی ایس پی پلس پہ پہلے جواب دے دوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جی ایس پی پلس کو حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف نے اپنے دور میں ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اور ظاہر ہماری نیشنل ڈیوٹی تھی. کسی پہ احسان نہیں ہے. ہم سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی اور اس کے بعد ہماری حکومت آئی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں پاکستان کے ریاست کے، ہمارے ملک کے مفاد کی بات ہے، وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی بھی حکومت کو کمپرومائز کرنے کی. تو جی ایس پی پلس پہ جو ہمارے بارے میں افواہیں ہیں اس کو میں رد کرتا ہوں، بلکہ ہم تو وہ حکومت ہے جس نے اس کو حاصل کرنے اور اس کو جاری رکھنے میں بھرپور کردار ادا کیا. نمبر 1، جہاں تک IMF کو خط لکھنے کا تعلق ہے، اس کو بھی بالکل میں کلیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو خط لکھا گیا، جو ان کا موقف تھا وہ یہی ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو IMF نے ان سے ایشورنس لی تھی کہ کیا آپ ایشور کرتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس حکومت کو، پاکستان کو، لیکن کیا آپ اس بات کی ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ کے نیچے جب کبھی الیکشن ہوگا تو آزاد شفاف ہوگا. تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں ایک ہی ان سے مطالبہ تھا، یا ایک ہی یقین دہانی یا یاد دہانی کروائی گئی ان کو کہ ہم سے آپ نے ایشورنس لی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن آزاد شفاف ہوا ہے یا نہیں. کبھی بھی ان کو تحریک انصاف نہ یہ کہے گی، نہ کبھی یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں، سپورٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا نقصان کسی نون لیگ کی حکومت کو نہیں، پاکستان آپ نے اپنے سوال میں علی محمد صاحب، آپ نے اپنی جواب میں ایک سوال اٹھا دیا ہے بہت بڑا کہ IMF نے ان سے اس وقت کہا تھا کہ جب آپ وزیر اعظم ہوں گے اور آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک الیکشن کریں گے. تو سر نہ وہ وزیر اعظم ہیں، نہ ان کے انڈر الیکشن ہوا ہے، وہ اس وقت اپوزیشن پہ ہیں اور اس وقت وہ وکٹمائز ہیں بقول ان کے. تو ایسے موقع پہ تو خط لکھنا یہ مناسب نہیں تھا سر. دیکھیں، ایک بین الاقوامی ادارہ جو پاکستان کے ساتھ ایک دیرپا معاہدے میں ہے، اور ہماری خواہش ہے، آپ کی بھی ہوگی، ہم سب کی ہے، کہ ہم جلد اپنے ملک کو مضبوط کریں، معیشت ہماری مضبوط ہو، تاکہ ہم جو انٹرنیشنل مانیٹرز ہیں، جو یہ امپلیمنٹرز ہیں، ورلڈ بینک ہو گیا، یہ لوگ ہو گئے، ان سے ہم نکلیں اور پاکستان آزاد معاشی فیصلے کر سکے. لیکن جب تک اب نکل نہیں پاتے، ہم نے ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن وہ رکھنی ہے. اس سلسلے میں جب وہ وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے ان کو مجبوری کے عالم میں IMF کے ساتھ معاہدے میں جانا پڑا، کیونکہ چلیں وہ صحیح ہے سر، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ میں اس کی نہیں ہے، میں تو اس پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے IMF نے کہا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.